المتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق اکرم الخلق مالمن الوذ بہی سواک عند حلول الحادث الاممی یا اکرم الخلق مالمن الوذ بہی سواک عند حلول الحادث الاممی یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرمی بادشاہ ہر دو عالم شیخ عبدالقادر بادشاہ ہر دو عالم شیخ عبدالقادر سرور اولاد آدم شیخ عبدالقادر آفتاب و ماہتاب و عرش و کرسی و قلم نور قلب از نور اعظم شیخ عبدالقادر معزز و محتشم میرے پیر بھائیوں اور پیر بہنوں، ہم سب کی یہ بڑی خوش بختی کہ حضور قبلہ عالم بندہ نواز عالی پرور کی بارگاہ ناز میں ہم سب کو آنا نصیب ہوا، اور یہ پرسعید پرکیف عشق و مستی میں ڈوبی فضا میں ہم نے اپنی سانسیں گزاری، ہم نے اپنی سانسیں گزاری، اپنے شب و روز گزارے۔ اب یہ بڑا جو ہے اہم وقت ہے، تو بڑی توجہ سے آپ بیٹھیں، بھگدڑ نہ مچائیں۔ میں کچھ میرے پاس الفاظ ہی نہیں، جملے ہی نہیں کہ میں آپ کی محبتوں کو خراج پیش کر سکوں۔ آپ جس محبت، جس کیف، جس الفت کے ساتھ تشریف لاتے ہیں، ہمارے پاس آپ کے اس سوزے دروں کے مطابق خدمت ہی نہیں ہو سکتی، اور میں الحمدللہ اگر آپ یہاں تشریف لاتے ہیں تو سارا سال آپ کا یہ خادم آپ جہاں یاد فرماتے ہیں سر کے بل وہاں دست بستہ حاضر ہوتا ہے۔ اور کبھی الحمدللہ تعالیٰ یہ حضور قبلہ عالم کے فیضان کا صدقہ میری زبان سے آپ نے یہ جملے نہیں سنے ہوں گے کہ بھئی گرمی ہے میں نہیں آ سکتا، سردی ہے میں نہیں آ سکتا، رات ہے میں نہیں آ سکتا، دن ہے میں نہیں آ سکتا، سفر دور کا ہے میں نہیں آ سکتا۔ الحمدللہ تعالیٰ میں نے اپنے حضور قبلہ عالم سے وہ زبان مانگی ہے کہ میرے حضور کے غلام مجھے حکم فرمائیں اور میری زبان سے جی حضوری کا لفظ نکلے۔ اور جس محبت میں آپ تشریف لائے، خدا کی قسم میری زبان میں میرے پاس وہ الفاظ ہی نہیں، کیونکہ آپ بڑے اعلیٰ، بڑے براء البراء شانوں کے مالک ہیں، میں تو بڑا عاجز بندہ ہوں، ادنا ہوں، حضور قبلہ عالم کے در ناز کا جاڑو کش ہوں۔ یہ ان کی کرم نوازی ہے کہ انہوں نے قبول فرمایا ہے۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں بادشاہ کسی سے کام لے تو بادشاہ کو اس کا ممنون و مشکور نہیں ہونا چاہیے۔ کیا عرض کر رہا ہوں؟ بادشاہ کو اس کا ممنون اور مشکور نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جس سے کام لیا جا رہا ہے وہ ہمیشہ بادشاہ کا مشکور رہے کہ آپ کی مہربانی، آپ کی بارگاہ میں تو کئی ہم جیسے نکارے ہیں، آپ کی بارگاہ میں تو ہم جیسے کئی نکارے موجود ہیں، یہ تو آپ کی کرم نوازی ہے کہ چناؤ کس کا کر لیا ہے۔ اور ہمیشہ ہی
شریعت کے اندر بھی توحید کو مقام ہے، توحید کو مقام ہے، اور طریقت کے اندر بھی وحدانیت کا مقام ہے، طریقت کے اندر بھی وحدانیت کا مقام ہے۔ نگاہ میں چہرہ شیخ کے علاوہ اگر کوئی بسے یا بسنے کی کوشش کرے تو سمجھ مجھ سے کوئی ایسی خطا ہو چکی ہے کہ میری منزل مجھ سے دور ہو گئی ہے۔ اور اگر تیرے تصور میں، تیری نگاہ میں، تیرے خیال میں تیرے شیخ کا خیال رہے، انہی کا چہرہ رہے، تو سمجھ کہ منزل کی طرف سفر شروع ہوا ہے۔ منزل ملی نہیں، سفر شروع ہوا ہے۔ یہ ناپید کنار ہے، یہ وہ سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں، اور سمندر کا کنارہ ہوتا بھی نہیں، اور اس کی گہرائی سے واقفیت اگر چاہتے ہو تو وہ بھی نہیں ملتی، وہ بھی نہیں ملتی۔ اس لیے یارو، ہم جو کچھ ہو جائیں، جیسا بھی ہو جائیں، یہ ان کی بندہ نوازی ہے، یہ ان کی بندہ نوازی ہے۔ اگر سمجھے کہ میرا کوئی کمال ہے، کوئی فن ہے، تو مت اس جو ہے الجھن میں آنا کہ میں بڑی بلا ہوں۔ بھئی میں نہ ہوا تو ان کے قدموں میں کئی کام کرنے والے ہیں، لیکن منزل کی ابتدا اور منزل کی راہ کیسے ملتی ہے؟ سلطان نے لکھا خود اپنی کتاب میں، کسی نے کہا کہ سلطان تیرے پاس بڑے بڑے خوبصورت غلام ہیں، اے جتنے غلام بیٹھے ہیں ود تو بات رہنا تھا، سرکار کی بارگاہ میں جتنے غلام تھے بڑھ کے ایک سے دوسرا بڑھ کے تھا، لیکن جنت میں جا کر بھی قدموں کی آہٹ سنی جاتی ہے تو بلال کی سنی جاتی ہے۔ تو سلطان لکھتا ہے کہ وہ شخص نے پوچھا کہ سلطان بڑے بڑے غلام ہیں تیری بارگاہ میں، بڑے بڑے نوکر چاکر ہیں، بڑے بڑے تیری خدمت کرنے والے ہیں، لیکن ایاز سے کیوں پیار کرتا ہے؟ اس سے کیوں محبت کرتا ہے؟ جب بھی آواز دیتا ہے تو پہلی آواز ایاز ہو جاتی ہے۔ تو سلطان نے خود لکھا، یہ بات، یہ میں جو گفتگو کر رہا ہوں نا، سننے والی کم، سمجھنے والی زیادہ ہے، اور اس کو دل پر اتارنا ہے، اور اگلے سال تک یہ لفظ ہمارے دلوں پہ نقش رہنے چاہیے، بلکہ اگلے سال تک نہیں، ساری زندگی نقش رہنے چاہیے۔ سلطان نے لکھا کہ میں ایک دن شکار کے لیے شکارگاہ میں گیا تو وہاں ہما نکل آیا، ہما پرندہ۔ ہما وہ پرندہ ہے کہ جس کے سر کے اوپر سے گزر جائے وہ بندہ بادشاہ بن جاتا ہے، وہ بندہ بادشاہ بن جاتا ہے۔ بھئی اب اگر کوئی بندہ کہے کہ بھئی یہ یہاں نہ ہو تو میں اس کی جگہ کھڑا ہو کر تقریر کروں، تو اس کا مطلب یہی نہ کہ یہ ماری جائے، بات سمجھانے کے لیے ہے۔ اب جو بندہ چاہتا ہے میں بادشاہ بنوں تو اس کا مطلب یہی نہ کہ بادشاہ جائے گا تو میں بن جاؤں گا۔ بادشاہ لکھتا ہے، سلطان لکھتا ہے کہ سارے میرے درباری، سارے غلام جب دیکھا نا ہما نکلا ہے تو اس کے نیچے بھاگنے لگے۔ کوئی کہنے لگا میرے سر کے اوپر سے گزر جائے، کوئی کہنے لگا میرے سر کے اوپر سے گزر جائے، کوئی کہنے لگا میرے سر کے اوپر سے گزر جائے، لیکن ایاز نے آ کر، میں گھوڑے پہ بیٹھا تھا، ایاز نے آ کر میرے قدم پکڑے اور میرے قدموں کے نیچے اپنا سر دے دیا، اور میرے قدم کو پکڑ کر اپنے سر کے اوپر رکھ لیا۔ میں نے اسے کہا کہ جا تو بھی ہما کے نیچے بھاگ، یہ سارے ہما کے نیچے بھاگ رہے ہیں، تو بھی ہما کے نیچے بھاگ۔ تو اس نے کہا کہ ہمیں کیا غرض کے ڈھونڈے ہما کو،
ایک دو بات سمجھ لو، میں تقریر بھی تھوڑی تو سنا دیا گا، تھوڑا دل پہ کر دے. ہمیں کیا غرض کے ڈھونڈے ہوں ماں کو، تیرا سایہ ذل الہ ہو گیا ہے. کہنے لگا کہ اس نے وارفتگی کی حد تک مجھ سے پیار کیا ہے، وارفتگی کی حد تک مجھ سے پیار کیا ہے. اور پیار ہوتا ہی وہ ہے جو وارفتگی سے بڑھ کر ہو، اس میں تصنع نہیں ہوتی، ریا نہیں ہوتی. بندہ بیٹھا کہیں ہوتا ہے، یار اس کے ساتھ ہوتا ہے. تو آپ احباب نے بڑی محبتیں، میں سارا سال آپ کی جو محبتیں دیکھ کر آتا ہوں نا، یہ مت سمجھا کریں کہ میں کسی مقام پر وہ چیزیں بھول جاتا ہوں، نہیں، بھولتا نہیں، بلکہ میں جب جاتا ہوں، سفر کرتا ہوں، آپ تک پہنچتا ہوں، وہ چیزیں آپ کے نوٹس میں بھی نہیں ہوتی جو میں دیکھ کر ان کو اپنے نوٹس میں لے کر آتا ہوں. وہ اچھی ہو تو اچھی ہے، اگر اس میں خرابی ہو تو وہ بھی میرے نوٹس میں ہوتی ہے. بسا اوقات آپ کو پتہ نہیں ہوتا، مجھے پتہ ہوتا ہے. تو میں اس لیے بار دیگر آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوا تھا کہ آپ نے بڑی مہربانی فرمائی. موسم بھی کچھ خراب ہوا، اس کے باوجود آپ نے بڑی جو ہے سفر کی صعوبت برداشت کی، کیونکہ میں سمجھتا ہوں سفر کی صعوبت کیا کرتی ہے، سفر میں بندے کا کیا حال ہوتا ہے. تو آپ نے بڑی محبتیں فرمائیں، بسوں لاریوں کے دھکے بھی کھائے، اور پھر آپ تشریف بھی لائے، اور پھر آپ نے آ کر اپنی محبتوں کا جو خراج پیش کیا. قبلہ ماسٹر مشتاق صاحب آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے رہے، باور کرواتے رہے کہ کون کہاں سے حاضر ہو رہا ہے اور کتنی کتنی محبتیں جو ہے وہ نچھاور کر رہا ہے. لیکن ایک بات بتاؤں، محبت جب کسی سے ہونا تو اس کا ہر اظہار کم نظر آتا ہے. جب محبت ہو تو ہر اظہار کم نظر آتا ہے. میری بات نہیں، قرآن کا فیصلہ ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے. کیونکہ قرآن کے اندر رب نے اپنے محبوب سے پیار کر کے دکھا دیا ہے، اور محبوب کی وہ ادائیں بیان کی ہے جو محب بھی جانتا ہے یا محبوب بھی جانتا ہے. اب ہم دو چیزیں ہیں، ایک تو کچھ دوستوں کو خلافت میں معمور کیا جائے گا، امیر حلقہ بنایا جائے گا. دوسری بات یہ ہے، خلافت کے وقت جو وظائف دیے جاتے ہیں، جو ہم آپ کو ساتھ رکا دیتے ہیں، اس کو ضرور پڑھا کریں، اور اس پر عمل پیرا بھی ہونا ہے، عمل پیرا بھی ہونا ہے. دوسرا، 3 سالہ حسن کارکردگی پر میرا جی چاہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ایک صحابی رسول حاضر ہوئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اس بندے سے بڑی محبت کرتا ہوں. تو سرکار نے فرمایا تو نے اس کو بتایا؟ یہ بات بڑی اہم نکتہ ہے. تو نے اس کو بتایا؟ نہیں یا رسول اللہ. سرکار میں جا کے بتا کہ بھئی میں تم سے پیار کرتا ہوں، میں تم سے محبت کرتا ہوں. تو اب چونکہ میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں، خدا کی قسم آپ جب آتے ہیں نا تو دل باغ باغ ہوتا ہے. ابھی آپ کے جانے کا وقت ہے نا تو میرے دل سے پوچھو، میرا دل رو رہا ہے، لیکن آنکھوں پہ جذب اس لیے رکھتا ہوں، یہ سلسلہ قادری کی تعلیم ہے. میں قادری ہوں الحمدللہ. چونکہ قادری، میں کیسا قادری ہوں، میں تو پیدا ہوتے وقت ہی جب حضور قبلہ عالم نے میرا نام رکھا تھا تو قادری رکھا تھا، تو یہی میری پہچان ہے. تو اب غوث اعظم کی تعلیمات پہ آپ اگر ان کو پڑھیں گے نا تو اس میں ایک چیز یہ ملے گی کہ جذب کی کیفیت کو کس طرح جذب کرنا ہے کہ بسا اوقات یہ اپنا رمجم آنکھوں میں آ بھی جائے پھر بھی اس کو جذب کرنا فرمایا گیا یہ طریقت کے اندر مقام صفا ہے. تو اس کے تحت میں اس کو تھوڑا سا جذب میں رکھتا ہوں. تو آپ جب جانے کا وقت ہے نا، اور پھر میری پھر یہی خواہش ہوتی ہے کل پھر ملاقات ہو، ان سے ہو جائے، ان سے ہو جائے، ان سے ہو جائے. یہ ملاقاتیں ختم نہ ہوں، یہ ملاقاتیں ختم نہ ہوں تو کچھ خلافتیں دی جائیں گی، وہ دوست امیران حلقہ بنائے جائیں گے، اپنے اپنے علاقوں میں کام کریں،
ان کی ڈیوٹیوں سے حضور قبلہ عالم بہت خوش ہیں۔ حضور قبلہ عالم، یہ ضروری نہیں ہوتا ہم ظاہری رپورٹ ہی کریں تو پیر صاحب کو پتہ چلتا ہے۔ بعض ایسی چیزیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں، اپنا ہمیں نہیں پتہ، ان کو پتہ ہے، تو ان کو خلافت دی جائے گی۔ پھر میرا یہ جی چاہتا تھا کہ میں کچھ حسن کارکردگی پر نا اپنے یاروں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے پیاروں کو، ہر تنظیم، ہر دوست اپنے دوستوں کو ایوارڈ دیتے ہیں لوگ، لیکن میں نے بھی کچھ ایوارڈ دینے چاہیے۔ لیکن ہر تنظیم، ہر ادارہ ایوارڈ تیار کرواتا ہے دکانوں سے، مارکیٹوں سے۔ میں آپ کو وہ ایوارڈ پیش کروں گا جو کسی مارکیٹ سے نہیں ملے گا، جو کسی دکان سے تیار نہیں ہوگا، اور اس میں اس کی وجہ کیا ہے؟ مجھے حضور قبلہ عالم کے تبرکات عطا ہوئے، عطا مجھے ہوئے، لیکن میں نے چاہا کہ کچھ میں رکھ لوں، لیکن کچھ میں اپنے یاروں کو بھی پیش کروں، تاکہ یہ برکت ہر گھر میں پہنچے۔ اور برکت دینا اور برکت حاصل کرنا یہ صرف ولیوں کا کام نہیں، یہ اس شاگردوں کا استادوں کے ساتھ خاص نہیں۔ قرآن بار بار تبرک کی فضیلت بیان کرتا ہے، بار بار تبرک کی فضیلت بیان کرتا ہے۔ اور اگلی بات کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ تبرکات کا جو عمل ہے وہ ولیوں سے نہیں کروایا، نبیوں سے کروایا ہے۔ عمل ولی سنت نہیں بنتا، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی ماہیت، اس کی فوقیت کو اجاگر کرنے کے لیے عمل ولی سنت نہیں بنتا، عمل نبی سنت بنتا ہے۔ اللہ نے تبرک نبیوں سے دلوائے، نبیوں کو دلوائے۔ قرآن میں ذکر فرمایا بھئی یوسف علیہ السلام کے غم میں جناب یعقوب رو رو کر آنسو بہاتے رہے، بینائی چلی گئی۔ کیا یوسف علیہ السلام کو کوئی دم نہیں آتا تھا؟ کیا کوئی دم نہیں آتا تھا؟ کوئی وظیفہ نہیں بتا سکتے تھے؟ بتا سکتے تھے، دم فرما سکتے تھے، پانی پہ پھونک مار کے دے سکتے تھے، لیکن کیا فرمایا؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ میرا کرتا لے جاؤ، یہ میرا کرتا لے جاؤ، جا کر میرے باپ یعقوب کو پہنا دو، ان کی آنکھوں پہ لگا دو، بینائی آ جائے۔ یہ تبرک کی حقیقت ہے، اور ایک مرید کے لیے کائنات کے اندر سب سے بڑی چیز اس کے شیخ کا تبرک ہے۔ اب سب سے پہلے میں خلافت والے دوستوں کو بلاتا ہوں، وہ آئیں اور پھر دیکھیں یہ جس طرح آپ نے انتظام و انصرام کیے، انتظامیہ ماسٹر صاحب بڑے خوبصورت الفاظ بیان کر رہے تھے، اور میرا جی چاہتا ہے اس انتظامیہ کے قدموں کے نیچے میں اپنی پلکوں بچھاؤں، ان کے قدموں کے نیچے میں اپنے ہاتھ رکھوں۔ یہ ننگے پاؤں جن قدموں کے ساتھ ڈیوٹیاں کر رہے ہیں، میرا جی کرتا ہے پانی گرم کر کے میں ان کے قدموں کو دھوؤں۔ کیوں؟ اللہ کی مخلوق کی خدمت انہوں نے کی ہے۔ صوفی نعمت صاحب خوبصورت، میں ساتھ ساتھ بتاتا چلوں گا، جب آپ کو بلاؤں گا تو شاید اچھا دو چیزیں میں پہلے واضح کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ ایسے بزرگ ہیں ہمارے سلسلہ عالیہ کے اندر کہ سلسلہ عالیہ کی بنیادوں میں ان کا سوز دروں شامل ہے۔ اب میں لفظ سوز دروں کو نہیں کھولوں گا، یہ بہت بڑی اس کے اندر ڈیپتھ ہے، گہرائی ہے، اور انہوں نے مجھے یہ فرمایا کہ بھائی نئے دوستوں کو تبرکات اور حسن کارکردگی کا بتایا جائے، اور ہم تو حضور قبلہ عالم کی خدمت میں 60 سال سے ساتھ ہیں، اور ہمیں پہلے بھی کئی تبرکات ملے ہیں، جیسے ہمارے بزرگ جناب میجر ریٹائرڈ محمد عارف ملک صاحب، تحصیلدار حاجی محمد یوسف صاحب، تو
اور بھی جناب کیپٹن ریٹائرڈ محمد سلیمان خان صاحب، اور بھی کچھ ایسے صوفی شاکر صاحب ہیں، اور بھی کچھ ایسے ہمارے بزرگ ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ دوسرے دوستوں کو تبرکات پیش کریں۔ تو جناب سب سے پہلے چونکہ حضور کی اپنا نسبت سے سادات کی وجہ سے، حالانکہ شاید دوسرے دوستوں کی قربانیاں بے پناہ ہوں، لیکن سادات ہونے کی نسبت سے سب سے پہلے میں جناب سید زید عباس شاہ صاحب کو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے کہتا ہوں۔ اچھا، اگلی بات یہ ہے، یہ تبرک نہ تو سر پہ پہننے کے لیے دیے جا رہے ہیں۔ ایک بات سنو، ریکارڈ ہے، میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کیونکہ بسا اوقات وہ ازلی دشمن ہمارے ساتھ ساتھ ہے۔ یہ نہ تو کسی کو خلافت دی جا رہی ہے، نہ سر پہ پہننے کے لیے دیا جا رہا ہے۔ یہ دیا کس لیے جا رہا ہے کہ کبھی رات کو اس کو سامنے رکھو اور اپنے مالک کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے رو لو، مالک اس میرے شیخ کے تبرک کا صدقہ مجھ پہ اپنا کرم فرما دے۔ بہت اچھا خوبصورت وہاں مدرسہ بنایا ہے، آستانہ بڑا اچھا بنایا ہے، مخلوق کی بڑی خدمت کر رہے ہیں، اور میں انشاءاللہ یہ جو پہلے بھی توقعات ان سے جو رکھتا تھا اس کے مطابق انہوں نے کام کیا اور اس سے بڑھ کر کیا، اور میں اب مزید توقعات یہ رکھتا ہوں کہ یہ وہاں زیادہ سے زیادہ ٹائم دیں گے، اللہ کی مخلوق کی فی سبیل اللہ خدمت کریں گے۔ دوسرا جناب ڈاکٹر صوفی احسان علی قادری صاحب رتہ رائیاں شریف، بڑا خوبصورت آستانہ بنایا ہے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کر رہے ہیں، مسجد بڑی عالی شان بنائی ہے، یہاں پورا سال اچھا ہر تقریب میں آپ کو اس میں جو ہے نا وہ تشریف لاتے ہیں نا، یہ وہ میرے دوست ہیں، آدھی رات کو بھی میں نے ان کو فون کیا ہے نا تو میرا شاید فون کر کے بند کرنے میں ٹائم زیادہ لگا ہو، ان کا پہنچنے میں اتنا ٹائم نہیں لگا۔ میں نے جب بھی جس مقام پر جیسے بھی ان کو یاد کیا، فی الفور ان کی زبانوں سے جی حضور کا میں نے لفظ سنا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں، بعض لوگوں کو مشورے دینے کی عادت بھی ہوتی ہے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو مشورہ دیتے نہیں بلکہ جو حکم آتا ہے اس پر سر تسلیم خم کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک ہمارا ایسا دوست میرا جس نے بڑی محنت کی اور میرے ایک ایک اشارہ ابرو پر اس نے اپنے شب و روز گزارے۔ وہ یہ مجھے زبان سے نہیں بولنا پڑتا تھا کہ کیا کرنا ہے، میری آنکھ کا اشارہ ہوتا تھا اور میرے دل میں وہ بات ہوتی تھی، اور وہ ایسا انسان تھا کہ وہ میں نے جب بھی دیکھا اس کو دست بستہ دیکھا، اور میں کراچی کے اندر ہفتہ دو ہفتے رہا، میں نے اس کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میں جس حجرے میں آرام کرتا تھا وہ رات کو اس کے باہر کھڑا رہتا تھا سر رات کہ کب فجر کے وقت پھر دروازے کی مجھے آواز آئے تو میں حاضر خدمت ہو جاؤں۔ حافظ محمد نوید قادری ایوارڈ آج بھی میں اسی کے نام پہ دے رہا ہوں۔ اس کی محبتوں نے وہاں جو سلسلہ عالیہ کی تعلیمات کو رنگ لگائے، اس کی کاوشوں نے، وہ بھائی ایسا ہونا چاہیے، موتوں پہلے مر جا بندیا تیرا ویکھے شان زمانہ، اس موتے نہیں ہر کوئی مردہ تے کوئی مردہ ہی مرد سے آنا، اپنے آپ دا ویری بن جا اپنے یار دا تھی نظرانہ، مری حمید کسے سر چڑھ کے ایویں بھی مر جانا، مرنا تو ہے ہی یار۔ تو میں وہ اس کی حسن کارکردگی پر جو یہ انعام ہے، جو ایوارڈ ہے، یہ اس کے والد گرامی جناب صوفی لطیف قادری صاحب کو میں کہتا ہوں کہ وہ آئیں اور حضور قبلہ عالم کی بارگاہ سے حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اس یار کی، میں اس کو یار کہا کرتا تھا اور تھا بھی میرا یار، اس کے اللہ درجات کو بلندیاں عطا فرما۔ ہر کوئی یار نہیں بنتا، کوئی یار بنتا ہے۔ صوفی نعمت علی قادری صاحب، بہت خوبصورت خدمات، ہمیں کسی عمر پر فکر نہیں جہاں یا ان کی خدمت کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے، اور پھر شب و روز ننگے پاؤں
یہ آپ صرف عرس کی ڈیوٹیاں نہ دیکھیں، ہاں ہر وقت 24 گھنٹے یہ میرے ساتھ ہیں، اور جو بھی حکم آیا، جو حکم کیا، جو کہا، اس پہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ایسے نہیں ایسے ہی ہو جائے، انہوں نے کہا جی ایسے ہی ہوگا جیسے آپ نے کہا۔ تو خوبصورت انسان صوفی نعمت علی قادری صاحب، میرے بزرگ جناب چودھری محمد زاہد قادری صاحب رشیا ماسکو میں سلسلہ عالیہ کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور خوبصورت یہ میرے بزرگ بھی ہیں، ہمارے خاندان کے فرد ہیں، لیکن یہ ہمارے ساتھ میرے ساتھ محبت عقیدت ایسے ہی رکھتے ہیں جیسے حضور قبلہ عالم کے ساتھ، اور ان کو جب بھی جیسے بھی جو حکم ہوا، انہوں نے اس کو رات تھی یا دن تھا، ٹیلی فون پہ بات تھی یا سامنے بات تھی، انہوں نے کہا جی ایسے ہی ہوگا جو آپ نے فرمایا ہے۔ جناب محمد سہیل صاحب انگلینڈ سے لندن میں، سہیل کنول صاحب خوبصورت خدمات، بچپن سے حضور قبلہ عالم کے خادم ہیں، اور ان کو جب بھی جیسا بھی حکم ہوا انہوں نے اس پر سر تسلیم خم کیا اور کہا کہ جو منشا یار ہے وہی میری منشا ہے۔ صوفی عبدالغفور صاحب قادری چینے سکل شریف، خوبصورت انسان، خوبصورت خدمات، شب و روز، اور ناروال اور 100 چاک کا فاصلہ، ان کو میرا خیال ہے کہ یہ فاصلہ سمجھتے ہی نہیں، یا انہوں نے کلومیٹر ہی نہیں اس کو گنتی کی۔ اگر رات کو ایک دفعہ کی بات ہے، میں نے ان کو فون کیا، کچھ کام تھا، تو لو جناب یہ شخص، یہ انسان رات 12-1 بجے کہاں ناروال کہاں 100 چاک شریف، 20 سے 25 منٹ پر جب میں نے ان کو دیکھا تو میرے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے اور کانپ رہے ہیں۔ میں نے کہا یار، میں نے جب گھڑی کا ٹائم دیکھا تو میں نے کہا اتنی جلدی؟ انہوں نے کہا حضور تاخیر ہو گئی ہے، مہربانی فرماؤ معاف کر دینا۔ ڈاکٹر صوفی طاہر قادری صاحب، خوبصورت انسان، سارا سال یہ فری میڈیکل ڈسپینسری آستانہ عالیہ پر یہ دونوں ڈاکٹر کثیر، آپ سب کو پتہ ہے کہ دوائیوں کی کیا صورتحال ہے، ان پہ کتنا خرچ آتا ہے۔ یہاں دارالعلوم کے طلباء کے لیے، آستانہ عالیہ کے خدام کے لیے، گھر میں یہ ہمارے فیملی ڈاکٹر بھی ہیں، گھر میں بھی اگر کسی کو ضرورت ہو، جب بھی ان کو یاد کی ہے تو فون بند کرنے سے پہلے یہ یہاں ان کو موجود پایا ہے۔ محمد ساجد قادری صاحب، ساجد باجوہ، ننگل، پسرور، المالک ٹریول اینڈ ٹورز، اگر وہ بھی نہیں پہنچ سکے تو ان کی جگہ حاجی مالک صاحب آ جائیں، یا اگر ان کا بھائی واجد آیا ہے تو وہ آ جائیں اور یہ جو ہے تبرک وصول کر لیں۔ ساجد صاحب، جب بھی میں نے کہا، جیسا بھی کہا، اور میرا بیرون ملک آنے جانے کے تمام انتظامات حضور قبلہ عالم جب فرمائیں، ہمیں نہیں پتا ہوتا، اس کو بتانا ہوتا ہے، اور سارے انتظامات کس طریقے سے ہو جاتے ہیں۔ جناب خالد محمود قادری صاحب کراچی سے، خوبصورت انسان، بہت اچھا انسان، جب بھی کہا، جیسا بھی کہا، جب بھی یاد کیا، حاضر خدمت رہا۔ خالد صاحب کراچی سے ابھی یہاں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کوئی بلا رہے ہیں، لیکن وارفتگی کا عالم ہے نا، بندہ سوچتا یہ ہے کہ یار میں کہاں اور یہ بارگاہ کہاں۔ خوبصورت انسان صوفی ندیم قادری صاحب دسکا سے، بہت اچھی خدمات، لنگر شریف کی خدمات ہوں، ادارہ مناط الاسلام کے تحت یہ تمام دوست، انجمن غلامان قلندر پاکستان کے یہ تمام رفقا، خادمین، جب بھی درگاہ شریف پر خدمت کی، کسی امر پر بھی، کسی کام کی ضرورت بھی پڑی تو جب ان کو کہہ دیا گیا تو دوبارہ ان کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑی، یا اس کام کا پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑی، اسی وقت ہما وقت ہوا۔ صوفی ندیم قادری صاحب دسکس، ایکچولی اپنی اپنی ڈیوٹی پہ لگے ہوں، کسی کو پتہ ہی نہیں نا کہ کیا بن جانا ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نہ ہی پتہ ہو تو کچھ بن جائے تو پھر ہی بات ہوتی ہے۔ خوبصورت، اچھا ماسٹر مشتاق صاحب نے سب کے اعلان کیے، اب انہوں نے جملے تو سب لوگوں کے لیے بول دیے، میں ان کے لیے کون کون سا بولوں۔ بڑی اچھی خدمات انہوں نے عرس پاک پہ کی، اور پھر بڑی بات یہ ہے ہر پڑھنے والے کی خدمت ہوئی۔ جو بندہ بھی مائک پہ کھڑا ہوا،
نعت خواں ہوں، قوال ہوں، خطیب ہوں یا میں حاضر ہوتا ہوں تو آپ نے خدمت کی، لیکن یہ ایسا بے لوث آدمی کہ یہ بغیر خدمت کے، چلو میں ویسے کروں گا ان کی خدمت کسی وقت ضرور، تو انہوں نے بڑی اچھی خدمت، ماسٹر مشتاق صاحب آئے چانڈا سے ہیں، تو بڑے اچھے تمام بھائیوں کو ویلکم کیا، آنے والوں کو بڑا خوبصورت احسن انداز کے ساتھ، بہت اچھا انسان صوفی ارشاد صاحب چانڈا سے، یہ سعودی عرب ہوتے تھے لیکن سلسلہ عالیہ کی خدمات کے لیے وہاں انہوں نے جگہ بھی وقف کی ہے جہاں آستانہ عالیہ بنایا گیا ہے صرف پیر بھائیوں کے لیے، اور بڑی اچھی بر لبے روڈ جگہ وقف کی ہے، اور سعودی عرب کو چھوڑ کر، کاروبار تجارت کو چھوڑ کر حضور کی بالعالم کے سلسلہ عالیہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا، خوبصورتی کی بات ہے۔ صوفی امین صاحب چانڈا سے بڑے ہمارے پرانے بزرگ بھائی ہیں اور اتنے خوبصورت بھائی ہیں کہ سلسلہ عالیہ کی ڈاک جب ان کو ہم دیا کرتے تھے نا، ابھی آپ بھی ڈاک کا انتظار نہ کیا کریں، وہ چونکہ بساؤں کا ڈاکیے نہیں پہنچاتے، لیکن میں نے کوشش بہت کی ہے کہ ہم بائی ہینڈ دوستوں کے ذریعے پہنچایا جائے۔ تو صوفی امین صاحب کا ایک طریقہ تھا، بڑا تھا، میں آپ سب کو بھی سنانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جانا کسی گاؤں بستی میں، ان کو پتا ہوتا تھا کہ سلیمان صاحب کا گھر کہاں ہے، لیکن جہاں 10-15 لوگ چوک میں بیٹھے ہونے نا، ان کو جا کر پوچھنا جی یہاں کوئی سلیمان صاحب رہتے ہیں؟ انہوں نے کہنا جی آپ کو کیا کام ہے؟ میں ساؤ چک شریف کا خادم ہوں، تو عرص پاک ہے وہاں 13, 14, 15 نومبر کو، تو میں اس کی دعوت دینے کے لیے آیا تھا۔ اللہ، یہ کتنی خاموش تبلیغ ہے، کتنا خوبصورت عمل ہے۔ شیخ محمد یونس قادری صاحب شکرگڑھ سے، شیخ یونس قادری صاحب شکرگڑھ سے، اگر وہ نہیں آئے تو رات کو تو یہاں موجود تھے لیکن وہ بیمار تھے، ماسٹر مشتاق صاحب ان کا یہ تبرک وصول کریں گے، اور جتنی باتیں میں نے کہی ہیں یہاں اتنا ہی ٹائم لگا کر ان کے پاس بیٹھ کر ان کو ساری گفتگو سنا کر پھر یہ تبرک ان کو دیں گے۔ صوفی مبارک علی قادری صاحب پسوال سے، پسوال شکرگڑھ، صوفی مبارک علی قادری صاحب، خوبصورت محفل پاک وہاں ہوتی ہے، بڑا انتظام کرتے ہیں، بڑی خوبصورت اپنے تمام پیر بھائیوں کے ساتھ مل کر بڑی محبت کے ساتھ وہاں یہ جو ہے انتظام کرتے ہیں، اجتماع ہوتا ہے۔ صوفی مبارک قادری صاحب پسوال سے ڈیوٹی پہ ہیں، ان کو بلائیے اور آ کر یہاں سے حاصل کریں۔ جناب حاجی محمد صدیق صاحب بڑھت سیالکوٹ سے، یہ سیالکوٹ کے اس علاقے کے صاحب ڈیوٹی بھی ہیں، بڑی اچھی خدمات اپنے علاقے کی سار انجام دے رہے ہیں، اللہ ان کو قبول فرمائے۔ حکیم صوفی احمد دین قادری صاحب، یہ آپ جگہ جگہ پہ جو ہے حکیم احمد دین کا نام پڑھتے ہیں نا، بڑے بینر لگے ہوتے ہیں، بڑا سوشل میڈیا پہ ان کا کام ہے، اور ہمارے اپنا آستانہ عالیہ کی طرف سے یہ سوشل ایڈمن بھی ہیں ہمارے۔ تو حکیم احمد دین صاحب، ان کے دادا جی نے یہاں 40 سال ننگے پاؤں یہاں اس آستانے پہ خدمت کی ہے، 24 گھنٹے مسلسل رہ کر لنگر شریف کی خدمت کی ہے، پھر ان کی اولادوں کو رنگ تو لگتے ہیں نا یار۔ صوفی محمد اکرم صاحب نکی بلال نگر درمان سے، خوبصورت آدمی، اپنے علاقے میں بہت اچھی خدمت کرنے والا صوفی محمد اکرم صاحب، وہ بھی ذرا تشریف لائیں۔ یہ اگر دوست انتظامیہ پہ ہیں تو ان کو فردن ذرا غفور صاحب بلا لیا جائے۔ صوفی اکرم صاحب، خالد محمود صاحب ہمارے پولیس انچارج، بھائی خالد محمود صاحب سیکیورٹی کے خوبصورت انتظامات انہوں نے کیے، اور ہر سال کی طرح، اور ہر سال یہ سالانہ خادم نہیں ہے حضور کے، یہ 24 گھنٹے کے خادم ہیں، اور آپ سب کو میں اپنا خاندان سمجھتا ہوں، میں نے کبھی آپ کو مرید نہیں سمجھا، آپ ہمارے گھر کے لوگ ہیں۔ اور یہ بھائی خالد صاحب، صوفی اکرم صاحب، بھائی خالد صاحب جلدی آئیں، اور اپنا بھائی محمد انور صاحب محال مہنے والی، ان کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ حضور قبلہ عالم کے ساتھ بغداد شریف کا سفر بھی نصیب ہوا، نجف اشرف کی حاضری بھی نصیب ہوئی، کربلا معلیٰ کی حاضری بھی نصیب ہوئی۔ بھائی محمد انور قادری صاحب محال مہنے والی سے، آئیں ضرور تشریف لائیں آگے۔ جی جناب چودھری منظور حسین صاحب کوٹھے گجرا پٹیانہ سے، بڑا خوبصورت انسان، بڑی خوبصورت خدمات، حضور قبلہ عالم کا 60 سال سے خادم، اور پھر آستانہ عالیہ پہ سارا سال
یہ جو آپ لنگر شریف تناول فرماتے ہیں، یہ آٹا یا گندم یہاں سے جاتی ہے تو آٹا پیس کر یہ ان کی ڈیوٹی ہے، اور بڑی محبت کے ساتھ بس ان کو جب کہہ دیا جائے تو پھر مجھے دوبارہ ان کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ حاجی محمد سلیم قادری صاحب کوٹھے گجرا پٹیانہ سے، بڑا خوبصورت انسان، بڑی سلسلہ عالیہ میں خدمات اور بڑی اچھی خدمات، حضور قبلہ عالم کی ان پہ بڑی خاص عنایت اور محبت، اور حضور قبلہ عالم کے ساتھ خلوت میں رہنے والے اور بیٹھنے والے انسان ہیں۔ جی ہمارے مٹھو مووی والے غلام نبی قادری صاحب سارا سال اور پھر عرس پاک کی تقریبات کی کوریج، اور اتنی خوبصورت اس کی خدمات ہیں، بہت خدمات ہیں۔ اور بڑی بات یہ ہے، یہ آیا تھا حضور کی ویڈیو بنانے کے لیے، لیکن ایسی بنائی کہ اس کے دل میں حضور کی تصویر ہی اتر گئی اور پھر جا ہی نہیں سکا، حضور کی خدمت میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ اور یہ جتنی تقریبات ہوتی ہیں یہ ان کو کوئی معاوضہ نہیں دیا جاتا، یہ بڑی محبت اور خوبصورتی کے ساتھ یہ سارے انتظام و انصرامات کی کوریج کرتے ہیں، اور پھر اس کو آپ کے دیکھنے کے لیے یوٹیوب اور فیس بک کے ذریعے آپ تک اپنی خدمات کو پہنچاتے ہیں۔ جی حاجی سراج الدین صاحب نارووال سے، حاجی سراج الدین صاحب بہت اچھا انسان، بڑی خدمت والا انسان، اگر وہ بیمار تھے نہیں آ سکے تو ان کا بیٹا محمد نعمان قادری آ کر حضور قبلہ عالم کی بارگاہ سے تبرک حاصل کرے۔ جی ایک اور خوبصورت، ہر نام ہی یار خوبصورت ہے، اور یہ آپ کا 3 سالہ ریکارڈ ہے، 3 سالہ حسن کارکردگی۔ آپ بھی کوشش کریں اور شاباش کے لائق ہیں آپ، اور یہ آپ کو میں کہہ رہا ہوں، میں نے تو ساری زندگی شاباش کا لفظ سنا ہی نہیں، ایک منزل مکمل ہوئی تو پتہ چلا ابھی تو آگے ڈھیر منزلیں باقی ہیں، تو ہم نے سوچا ہم تو ابھی بھائی نہ 3 میں نہ 13 میں، تو اس لیے میں آپ کو ویل ڈن، خوبصورت خدمات ہیں۔ جناب عمران علی قادری صاحب چھینے سگل سے، یہ صوفی عبدالغفور صاحب کے بازو بن کر وہاں خدمات کرتے ہیں، اور بڑے اچھے ان کے رفیق ہیں، بڑے اچھے ساتھی ہیں۔ جی ایک اور بڑا خوبصورت نام، ہم ہما وقت 24 گھنٹے حضور قبلہ عالم کی بارگاہ میں خدمت پہ معمور، اور خود ہی نہیں، خدمت اسے کہتے ہیں اس کے بچے بھی، اس کے گھر والے بھی گھر میں آ کر کام کرتے ہیں، اس کی بیٹیاں بھی، ادھر سے حکم بعد میں جاتا ہے وہ پہلے پیش ہوتا ہے۔ خوبصورت انسان صوفی محمد نواز قادری صاحب وڈیا والا سے، اور پھر ایک اور خوبصورت نام، ہر جمعہ یہاں ادا کرنے والا، اور پھر وہ جو ہے نا ہماری انجمن اور ادارہ مناط الاسلام کے یہ سٹال، کنٹین اور یہ شاپ کی خدمات سر انجام دینے والا شخص محمد عباس قادری صاحب وڈیا والا سے، جلدی تشریف لائیے ذرا۔ جی ایک اور بہت اچھا نام، بڑا اچھا خوبصورت بچہ اور بڑی اچھی خدمات والا، آنکھ کھولتے ہی حضور قبلہ عالم کی خدمات میں اپنی زندگی کو بسر کر رہا ہے، ضمیر حسین قادری، جلدی آئیں اور حضور قبلہ عالم کی بارگاہ سے خوبصورت اس کی بھی خدمات ہیں۔ جی آگے چلتے ہیں جناب، بھائی ظفر محمود صاحب ہرل والے، بھائی ظفر محمود قادری صاحب بڑا خوبصورت خدمات والا انسان ہے، ہر جگہ جہاں محفل پاک ہوتی ہے، ہم نے شام کو جانا ہوتا ہے، یہ صبح پہنچ جاتا ہے ضلع ناروال، ضلع سیالکوٹ کی تمام محافل کے اندر، وہاں جا کر سیکیورٹی کے انتظامات کو یہ شخص ہینڈل کرتا ہے۔ یہ ریٹائرڈ فوجی ہے، بڑا اچھا انسان ہے، بڑی اچھی خدمات ہیں، اور ڈاکٹر احسان صاحب کے ساتھ ہمہ وقت یہ جو چلنے والا شخص ہے۔ جی آگے اس کے ساتھ ایک اور نام ہے شوکت علی صاحب بھاگوال سے، ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بڑا اچھا چلنے والا شخص۔ جی آگے جناب شب و روز دن رات آستان ناڑیے پہ حاضر رہنے والا انسان، اور یار اولاد ایسی ہو کہ باپ نے ساری زندگی حضور کے ساتھ وفاداری میں گزاری، صوفی صغیر احمد صاحب قادری، اور حضور قبلہ عالم نے ان کو لقب عطا فرمایا تھا با وفا کا، صوفی صغیر احمد با وفا، ان کی اولاد کی بھی وہی کیفیت ہے۔ تو میرے بھائی جناب وسیم قادری صاحب، یہ مفتی صاحب آئیے، مفتی صاحب کا ایم اے کا چونکہ پیپر ہے، مفتی صاحب کا بھی نام شامل ہے حضور کی خدمت میں۔ یہ بڑا اچھا بچہ ہے، ہمارا بیٹا ہے، اور اس نے شروع دن سے جیسے جیسے میں نے اس کو کہا اس نے سر نہیں ہلایا،
آنکھیں بند کر کے اس پہ چلتا رہا اور حضور قبلہ عالم کی بارگاہ میں حاضر ہوا. یہ 5ویں کلاس میں پڑھتا تھا تو سرکار نے فرمایا یہ میرا مفتی ہے, اور الحمدللہ بیرا شریف سے بھی مکمل فاضل ہے, اور اب ایم اے کے امتحان بھی دے رہا ہے اور مفتی بھی ہے. اور پھر دیکھو سب کچھ ہونے کے باوجود ہاتھ میں جھاڑو ہوتا ہے, آپ کے لیے صفائیاں کر رہے ہوتے ہیں. جی جناب, صوفی وسیم صاحب, میرا بھائی وسیم قادری, ہر روز رات کی اس کی ڈیوٹی. اچھا دن بھر دکان کرتا ہے, سنو یار نیندر سارے نو ہوندی ہے, دن بھر دکان کرتا ہے اور ساری رات یہاں آستانہ عالیہ پہ خدمت کرتا ہے, سر رات بھی جا کر گزارتا ہے. صدہا مبارک کہ ان کے اپنا والدین نے بھی اسی طرح اسی آستانے پہ اپنی خدمت کی ہے, اور ان کی اولادیں بھی آج اسی طرح کار بند ہیں. آگے چلیے جناب, بڑا خوبصورت نام ہے, بڑا اچھی خدمت والا. جب بھی حکم ہوتا ہے ہاں بھئی کدھر ہو افتخار, جلدی آؤ, 7 لڑکے بھی لے کر آؤ, تو 15-20 لڑکے بھی ساتھ لا کر یہاں صفائی کا کام ہو, کسی عمر پر بھی کوئی کام ہو. ان کے والد صاحب بھی حضور کے غلام تھے اور اپنے وہاں یہ بڑا خوبصورت عرس بھی کرواتے ہیں. صوفی افتخار قادری صاحب کوٹ راجپور سے آئیں اور حضور کی بلالم کی بارگاہ سے, یہ میرے دوست ہیں 24 گھنٹے میرے ساتھ چلنے والے. صوفی جاوید اقبال صاحب مرید کے سے, بڑا خوبصورت انسان ہے, بڑا خاموش طبع انسان ہے, اور جیسے جیسے جب اس کو حکم ہوا اس نے اپنی زندگی اس طرح گزارنا شروع کر دی. جی صوفی شوکت علی قادری صاحب گلنا چک سے, چک گلنا سے, حضور کے بڑے پرانے خادم. گلنا سے بڑی خوبصورت خدمات. صوفی رحمت علی صاحب بٹی گرایا سے بڑی اچھی محفل پاک بھی کرواتے ہیں, وہاں سارے پیر بھائی مل کر ان کی قیادت میں بڑی اچھی خدمات والا. صوفی عبدالغفور صاحب کے ساتھ مل کر ضلع ناروال میں بڑی خوبصورت خدمات سر انجام دیتے ہیں صوفی رحمت علی صاحب. جی جناب, صادق آباد سے بھائی صوفی غلام رسول قادری صاحب, صادق آباد والے بہت خوب. صادق آباد کی محبتیں میں سارا سال نہیں بھولتا, جلدی آئیے. اور ان کے ساتھ 2 لڑکے تنویر حسین قادری, وہ چونکہ مدینہ شریف اس وقت موجود ہے, اور ناصر سمدانی, یہ 3 تبرک ان کو دیے جا رہے ہیں, یہ دوسرے دونوں کو جا کر دے دیں گے. غلام مصطفیٰ چیمہ صاحب خوبصورت خدمات, یہ آستانہ عالیہ پر لینٹر برائی کا کام ہو, لنگر شریف کا تندوروں کا کام ہو, اس کے علاوہ کسائیوں کا کام ہو, یہ بندہ شاید سارے ہی کام جانتا ہے یار. تو صوفی غلام مصطفیٰ چیمہ صاحب آئیں, حضور قبلہ عالم کی بارگاہ میں حاضر ہوں, خوبصورت خدمات سر انجام دینے والا شخص ہے. جی جناب, صوفی شرافت علی قادری صاحب ڈونڈا سے, صوفی شرافت علی صاحب ڈونڈا, بڑے اچھے پرانے بھائی ہیں, بڑی خوبصورت خدمات ہیں, کنٹین پہ بھی آپ کی خدمات کرتے ہیں, اور پھر یہ ڈاکٹر احسان صاحب کے ساتھ مل کر بڑے اچھے سلسلہ عالیہ کی خدمات کو سر انجام دیتے ہیں. جی بھائی محمد سرور صاحب چک گلہ سے, بھائی سرور صاحب پٹھے والے چک گلہ سے, بڑی اچھی خدمات. جب بھی حکم ہوا جیسے بھی ہوا, صوفی ندیم قادری صاحب کے ساتھ مل کر انہوں نے خوبصورت خدمات سر انجام دی. بھائی محمد سرور صاحب محمد والی سے محمد ادریس صاحب سارا سال ماہ نامہ منات الاسلام کی خدمات میں بڑی اچھی خدمات سر انجام دینے والا شخص ہے. اس کے علاوہ عرس پاک کی خدمات بھی محمد ادریس صاحب, اور ہمارے بھائی ہیں اللہ رحم صاحب محمد والی سے, ان کا بیٹا محمد الیاس. یہ بھائی اللہ رحم کا بھی یہ نام ہے اور الیاس کا بھی, وہ آئیں, خوبصورت ان کی خدمات ہیں, آ کر حاصل کریں. اب یار سنو, آپ سب نے تو انعامات لیے, اب میرا جی چاہتا ہے جو لوگ میری کیبنٹ کا حصہ ہیں اور 24 گھنٹے میرے ساتھ چلتے ہیں, میرا سخت و سست جملے بھی سنتے ہیں جو آپ کے لیے نہیں ہوتے لیکن ساتھ رہنے والوں کو ہوتا ہے, تو بڑی خوبصورت ان کی بھی خدمات ہیں, اور میں ان کو بھی سراہتا ہوں, اور بڑی اچھی
خدمات کرنے والے مفتی امتیاز صاحب کو تو مل گیا ہے جی، بھائی شاہد علی قادری صاحب، آستانہ عالیہ کا خادم شاہد علی قادری صاحب، بڑا اچھا حضور کا خادم ہے، شب و روز خدمت والا ہمارا بھائی ہے۔ بھائی ذوالفقار علی قادری صاحب، شب و روز میرے ساتھ سفر میں بھی رہنے والا، اور سنو اس کے باپ کی موت حضور کی بالعالم کے قدموں میں آئی ہے۔ ہم جسے کہتے ہیں نا مرنا ہو تو ان کے آستانہ پاک پر مرو، وہ اس کے باپ کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ موت کے وقت جان کنی کا وقت تھا، اور حضور کی بالعالم جس چمچ کے ساتھ حضور خود تناول فرما رہے تھے نا وہ تبرک بن چکا تھا، اسی چمچ کے ساتھ پانی حضور نے اپنے ہاتھوں سے اس کے منہ میں ڈالا۔ اس لوگ کیڑی سعادت چاہیے۔ اور پھر ہماری کیبنٹ کا حصہ ہمارے ساتھ چلنے والے، اور میری بڑی دعا ہے کہ اللہ رب العزت یہ صوفیوں جیسا سوچ اس کو دے، تاکہ ہمارے دلوں کے تاروں کو، کہ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ صوفی ہر سوز اور ساز سے نہیں، صوفی کے لیے کچھ اور درد ہوتا ہے، صوفی درد سے چلتا ہے۔ یہ ہمارا قوال سرکار کا درباری قوال، بڑی اچھی اس کی خدمات ہیں، شب و روز جو ہے دیکھیں ہر جمعرات شریف کی خدمت پہ آنا، ہر 11ویں شریف بھی آنا، اور آپ یہ سمجھتے ہیں قوالوں کو بڑے پیسے دے دیے ہیں، لیکن یہ ہمہ وقت ہمارے خادم ہیں، یہ ہمارے گھر کا حصہ ہیں، 24 گھنٹے ہمارے ساتھ چلنے والے ہیں۔ اس سے پہلے صوفی رفاقت قادری صاحب نے بھی، میں نے اس سے پہلے جب ایوارڈ دیے تھے تو اس کو بھی ملا تھا، اس نے اپنی ساری زندگی حضور کے قدموں میں گزاری، تو عابد نذیر قادری صاحب آئیں اور اللہ اس کو قادری ہی بنائے، اور اس کے سوز میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سوز دروں عطا فرمائے، تاکہ ہمارے دلوں کی جو کیفیات ہیں یہ اس کو سمجھ سکے۔ وہ طریقت یار کیا ہے؟ طریقت کہتی ہے آنکھوں سے دیکھو، کانوں سے سنو، زبان سے خاموش رہو۔ طریقت کا سبق کیا ہے؟ آنکھوں سے دیکھو، کانوں سے سنو، اور زبان سے خاموش رہو، اور بڑی اچھی خدمات ہے، بڑی اچھی خدمات۔ صوفی عبدالغفور صاحب ظفروال سے، ان کا ایک بیٹا ڈاکٹر بن چکا ہے، اور یہ میں نے ان کو کہا کہ صوفی صاحب اس بچے کو ڈاکٹر بنائیں، کہنے لگے پیسے نہیں۔ میں کہا پیسے کا بندوبست کرنا حضور کا کام ہے، ہمارا نہیں۔ الحمدللہ سرکار کے کرم سے وہ ڈاکٹر بھی بن گیا، اور پھر میں نے ان کو کہا کہ یہاں ظفروال میں ہسپتال بنا دیں تاکہ لوگوں کی خدمت بھی کی جائے، تو کہنے لگے پیسے نہیں۔ میں نے کہا ہمارے سرکاروں کے ذمہ لگا کے جو کام شروع کیا جائے وہ کام کبھی ختم نہیں ہوتا، تو اس لیے اس کو شروع کر دیا جائے، تو وہ بھی شروع کر دیا گیا۔ ہمارے ہر وقت 24 گھنٹے خدمت میں رہنے والے، ہمہ وقت جمعہ بھی یہاں ادا کرنا، اور پھر لنگر شریف کی خدمات۔ جب بھی ان کو میں نے پیغام بھیجا تو یہاں سے مجھے نہیں کی آواز نہیں آئی، بلکہ یہی آواز آئی کہ حضور ہو گیا، اور ان کی اولاد بھی بڑی اچھی حضور کی خادم ہے۔ صوفی محمد یونس قادری صاحب پٹیانہ الشفیع کریانہ سٹور والے، آستانہ عالیہ کے پرانے خادم ہیں، اور بڑی اچھی خدمت کرنے والے ہیں، اور یہ خوبصورت، اور ایک تبرک میں نے بڑا خوبصورت رکھا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں جاپان کے اندر، جناب مہر محمد اشفاق صاحب، ان کے لیے، اور وہ جاپان میں ہیں، اور ان کے بیٹے یہاں فہد بھائی آئے ہیں، ان کو دیا جائے گا، اور اپنے مہر اشفاق صاحب، چودھری اشفاق صاحب کی بڑی خدمات ہیں، اور پھر خدمات اس طریقے سے کہ وہ کہتے ہیں جی یہ خدمت بیان نہیں کرنی، اتنی خوبصورت خدمات ہیں۔ اللہ رب العزت ان صاحب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ اب جناب اب خلافت کے لیے میں دوستوں کو بلاؤں گا۔ خلافت حضور کی بالعالم نے ایک دفعہ فرمایا تھا، صبح کا وقت تھا، مزار شریف پہ ہم چادر پوشی ہو رہی تھی، تو چادر پوشی کے بعد یہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے آئندہ
بہنیں پریشان اور مایوس نہ ہو، بہنوں کو بھی تبرکات دلوائیں گے اماں حضور کے ہاتھ سے۔ یہ اماں حضور کے ساتھ اتنی خدمات کرتی ہیں کہ جو ناقابل بیان ہے۔ دیکھو ہر چیز کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو نظر نہیں آتی۔ ہم سب نے لنگر شریف تناول فرمایا، جس کو بھی پوچھو یا ابھی ہم تناول فرمائیں گے تو کیا پوچھیں گے؟ جی کہیں گے جی میں چاول کھادے، میں لنگر کھادا ہے۔ بھئی لنگر کھادا کس طرح ہے؟ وہ برکی ساڑھے موج کس طرح آئی ہے؟ وہ آگ دی وجہ نال پکا ہے، وہ دے جو پانی پہ ہے، وہ دے جو مسالے پہ نے، پکان والیاں دی محنت لگی ہے، تو پھیری ساڑھے تک پہنچے نا۔ جتنے انتظامات تسی دیکھ رہے ہو، اور ایک اور بڑی میں تو گل دساں، ساڑھے شہدہ شریف فرما کیسر اپنا ساگر سونڈ والے، یہ بڑا اچھا سارا سال ہمارے ساتھ چلتا ہے، موسم جیسا بھی ہو، کیونکہ یہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ بھئی موسم خراب ہے۔ جو ڈیوٹی ہے، جو خدمت ہے، اس پہ موسم جیسا بھی ہو، یہ بھی ہر وقت ہمارے ساتھ چلنے والا۔ لیکن ابھی چونکہ اس کو 3 سال نہیں ہوئے تو ایوارڈ دیں گے انشاءاللہ اس کو بھی، اسی طرح ساتھ چلتا رہا تو بڑا اچھی خدمت کرنے والا ہے۔ جی تو میں یہ عرض کر رہا تھا، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں ظاہر دیکھنے میں عورت ہے، بھائی بھائی ظاہر دیکھنے میں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ڈیوٹی کیا ہو رہی ہے، لیکن اس کے اندر کچھ پیچیدگیاں ہوتی ہیں، کچھ ایسی حکمتیں ہوتی ہیں، کچھ ایسے کام ہوتے ہیں، ظاہر کچھ اور نظر آتا ہے اور در پردہ اس معاملے کے ساتھ اور کام کیے جاتے ہیں۔ یہ جتنے معاملات ہیں، اور ہمارے شجرہ والیہ میں کیا لکھا گیا کہ ہر فعل شیخ کا جو ہے نا وہ واقعہ خضر و موسیٰ کو یاد رکھ کے دیکھا جائے۔ جو یہاں سے حکم ہے جیسا بھی ہے، جس وقت بھی ہے، اس کو اسی کے مطابق کیا جائے۔ یہ نہ دیکھا جائے حکم کیا ہے، ہوا کیا ہے۔ بسا اوقات کسی کو چیک کیا جا رہا ہوتا ہے، بسا اوقات کسی کو دیکھا جا رہا ہے، پرکھا جا رہا ہوتا ہے، یہ کتنے پانی میں ہے۔ کسی پہ کچھ کرنے کے لیے پہلے اس کو دیکھنا بھی تو پڑتا ہے نا بھائی۔ تو اس لیے بے پناہ ایسے مراحل آتے ہیں کہ جس میں دیکھا جاتا ہے۔ تو بڑا خوبصورت انسان کہ جس نے ہمارے کتاب محبت و اطاعت مصطفیٰ کا انگلش ٹرانسلیٹ بھی کیا ہے۔ دیکھیں ہمارے حضور قبلہ عالم نے بڑے بڑے نادر گوہر رکھے ہیں۔ یہ جیسے آپ رسالے کے اندر کیپٹن سلیمان صاحب کا مضمون پڑھتے ہیں تو محبت و اطاعت مصطفیٰ کا انگلش ٹرانسلیشن ہوا۔ ابھی یہ تجلیات مرشد کا بھی کر رہے ہیں تو پروفیسر عابد علی قادری صاحب گجرانوالہ سے حضور قبلہ عالم کی بارگاہ میں حاضر ہوں، ان کو خلافت میں مامور کیا جاتا ہے۔ تو میں یہ سنا رہا تھا کہ حضور نے فرمایا بھئی خلیفے کے شروع میں بھی خے آتا ہے اور خادم کے شروع میں بھی خے آتا ہے، اور سرکار نے چادر پوشی کے بعد فرمایا کہ ہم آپ کو خادم بناتے ہیں مخلوق کا، اور خادم بن کے خدمت کیا کرو۔ ماسٹر عابد علی قادری صاحب وہ حضور قبلہ عالم کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور جو ہے نا خلافت حاصل کریں۔ جی صوفی شکیل احمد صاحب قادری، دبئی میں ان کو جو ہے صاحب ڈیوٹی مقرر کیا گیا ہے، اور وہاں سلسلہ عالیہ کی خوبصورت خدمات اپنا سر انجام دینے والا انسان۔ میں ہر سال مجھے یہ وہاں بلاتے ہیں، وہاں محفلیں بھی ہوتے ہیں پیر بھائیوں کے لیے، لنگر شریف کے انتظامات، اور سارے بڑا خوبصورت انسان، اور اس کا والد بھی حضور کا بڑا اچھا خادم تھا، بڑی اچھی خدمت کرنے والا تھا۔ تو اس کو UAE میں متحدہ عرب امارات میں جو ہے وہ صاحب ڈیوٹی مقرر کیا جا رہا ہے، صوفی شکیل احمد صاحب۔ اب جناب بڑا پرانا سرکار کا خادم، اور اس کے دل میں ساری زندگی خدمت کی خواہش رہی، کبھی چودراہٹ کی لمبرداری کی خواہش نہیں ہوئی۔ وہاں محفل بھی کرواتے ہیں ہر سال۔ جناب بھائی صوفی ذوالفقار علی قادری صاحب گجرانوالہ سے، لودھی ٹاؤن گجرانوالہ، صوفی ذوالفقار علی قادری صاحب بڑا اچھا حضور کا خادم، بڑا پرانا خادم، بڑی خدمت والا خادم۔ جلدی ذرا آئیں، صوفی ذوالفقار صاحب لنگر شریف پہ اس کی ڈیوٹی ہے، چاولوں پہ ڈیوٹی کرتے ہیں، جلدی آ جائیں۔ کھاریاں سے، کھاریاں حاجی اصغر علی قادری صاحب، کھاریاں بیگا مروج پور، بڑی خوبصورت انہوں نے محفل پاک وہاں کرواتے ہیں،
اور میری توقعات سے بڑھ کر انتظامات کرتے ہیں، اور بڑی خوبصورت اور بڑا تہجد گزار آدمی ہے، بڑا حضور کی اپنا خادم ہے، تو یہ وقت ان کے پاس تھوڑا کم ہوتا ہے، اب بڑھ جائے گا۔ تو حاجی اصغر علی قادری صاحب ابھی یہاں میں ان کو دیکھا ہے، میں نے، وہ آئیں، ذرا جلدی آئیں اور حضور قبلہ عالم کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ یہ نعمان قادری صاحب کے ماموں بھی ہیں۔ اچھا، ایک اور نام تھا، لیکن مجھے پتہ چلا ہے کہ شاید وہ بھائی کی طبیعت نہیں ٹھیک، تو وہ چلے گئے ہیں۔ صوفی خالد محمود قادری صاحب، خالد گجر صاحب، ان کی والدہ ماجدہ کی سلسلہ عالیہ میں دیکھیں، دین میں جس طرح مردوں کی خدمات ہیں اسی طرح عورتوں کی بھی خدمات ہوتی ہیں۔ ان کی والدہ حضور کی 60 سال سے پرانی خادم ہے، ان کے والد صاحب بھی حضور کے خادم تھے۔ تو خالد فوجی صاحب، فوجی ریٹائر ہیں، لیکن ابھی چونکہ چلے گئے ہیں تو خلافت کسی کے گھر میں بھیجی نہیں جاتی، نہیں سمجھے، تبرک بھیجا تھا، خلافت بھیجی نہیں جاتی، کچھ حاصل کرنے کے لیے جھکنا پڑتا ہے۔ اور یہ سید زید بادشاہ صاحب سے سیکھا کریں، سید ہو کر میں یہاں سے باہر ایک دفعہ نکلا تو ان کے بیٹوں کے ہاتھوں میں جھاڑو تھے، اور ایک بیٹے کو انہوں نے نالی صاف کرنے پہ لگا رکھا تھا۔ تو میں جب وہاں گیا نا تو میں نے ان کے ہاتھوں سے جھاڑو لے لیے، نالی والے کو بھی منع کر دیا۔ میں نے کہا آپ سادات ہیں، حضور کی آل ہیں، تو ہمیں یہ نہیں آپ کو کرنے دیں گے۔ تو شاہ صاحب نے فرمایا ہم سادات اپنی جگہ ہیں، لیکن اس در کی گدائی ہمارے لیے سلطانی کا درجہ رکھتی ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ ہمارے لیے سلطانی کا درجہ ہے۔ تو میں نے اس دن سے ان کو کہا کہ اب آپ جھاڑو نہیں کیا کریں گے، تو اس لیے یہ جو ہے نا خالد فوجی صاحب، خالد قادری صاحب، یہ آپ جب 11ویں شریف پہ آئیں گے تو پھر ان کو یہ خلافت دی جائے گی۔ اور 11ویں شریف کی حاضری دیکھو یار، نماز کلیاں بھی ہو جاتی ہے، لیکن فرمایا گیا جماعت نہ پڑھو، کیوں؟ ستائیاں کا ثواب ہوتا ہے۔ بھئی ایک بندہ وہ چند دی 9 نو آنا چاہتا ہے، لیکن اگر چند دی 10 نو آوے تو درجہ ڈبل ہو جاتا ہے۔ حضور قبلہ عالم دی زیارت تو ہو ہی جانی ہے، لیکن غوث اعظم دی بارگاہ حاضری بھی ہو جانی ہے۔ تے 11ویں شریف تے ضرور آیا کرو۔ اے 11ویں شریف دے اے جتنے حسن کارکردگی دے اعزاز نے نا، یہ تمام چیزاں توت ہوندیاں نے، حاضری، خدمات، محافل اور دوسری اپنے علاقے دیا محفلوں میں بھی حاضری۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ڈاکٹر احسان صاحب دی محفل ایسی کیوں چاہیے، یا ڈاکٹر صاحب دعوت نہیں دیتی۔ مسئلہ یہ نہیں، جب پتہ چلے کہ ساڑھے پیر دی آمد ہے، جب پتہ چلے کہ ساڑھے پیر دی آمد ہے، پھر دیکھن والی گل ہے وے اتھے جا کے تے اپنے شیخ دی زیارت کیتی جاوے۔ اچھا، ایک اور خوبصورت، یہ حضور قبلہ عالم کا ہون فرمایا، چادر پوشی کر کے نکلے تو سرکار نے میں نے فرمایا کہ حاجی صاحب جڑے آئے نے انہاں دے شیخ دی طرفوں سانو حکم آئے۔ یہ حضور سلطان باہو دے اپنا خانوادے حضرت سلطان نجیب صاحب دے مرید نے، اور بڑے اچھے انسان نے۔ اور دیکھو اے ہوندی ہے چیز، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے، اور دیکھنے والے تو قیامت کی نظر رکھتے ہیں، دیکھنے والے تو قیامت کی نظر رکھتے ہیں۔ اور یہ حضور قبلہ عالم نے ان کو دیکھا اور مجھے فرمایا کہ بھئی ان کو بھی خلافت عطا کی جائے گی۔ یہ سیالکوٹ ملو چھت سے حاجی شاہد تنویر صاحب، حاجی شاہد تنویر صاحب، یہ پہلے بھی اپنا سلسلہ قادریہ میں بیعت ہیں، تو سلسلے تو سارے یار غوث اعظم کے سلسلے ہیں، سلسلے تو سارے غوث اعظم کے سلسلے ہیں۔ میں وظائف ان کو، قاری صاحب آپ کی ڈیوٹی ہے، حاجی صاحب آ کر مجھ سے بعد میں لے جائیں، کیونکہ میں فل فور وہ آپ کو دے نہیں سکا، دوسرے تو پہلے سے پرنٹ کر کے رکھے ہوئے تھے، تو ان کے جو وظائف ہیں اور طریقہ کار ہے وہ ان کو بتا دیا جائے گا۔ یہ انشاءاللہ ڈاکٹر احسان صاحب کے ساتھ رابطے میں رہیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ غوث اعظم پیران پیر دستگیر کے فیضان سے ان کو مزید وافر حصہ عطا فرمائے۔ اب چونکہ حضور قبلہ عالم ہمارے علی پور سیدہ شریف سے
پیر صاحب تشریف لا رہے ہیں اور انشاءاللہ وہ پہنچیں گے، تو اس لیے ان کی آمد بھی ہوگی۔ ابھی چونکہ ایک مختصر سا کلام بھی سنا جائے گا، لیکن چونکہ وقت جو ہے اذان کا بھی قریب ہے، لیکن